اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں سردار طاہر محمود حاضر خدمت ہوں۔ آج جو میری سیاسی اور سماجی شخصیت ہے وہ وارڈ نمبر 8 کنٹونمنٹ بورڈ سے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کا جماعت اسلامی پاکستان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور رکن جماعت ہیں، اور بابر منظور صاحب ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی اور سماجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا خاندان ایک مذہبی اور جماعت اسلامی سے خاندان ایک درینہ تعلق پرانے کافی عرصے سے ہے، اور پروفیشنل آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہے، اور دیار غیر میں سعودی عرب میں کچھ عرصہ کام کیا آئی ٹی کے شعبے سے متعلقہ، اور اب پاکستان میں اپنی سروس مختلف امور پر انجام دے رہے ہیں، اور اس وقت سیاسی گہمہ گہمی میں وارڈ نمبر 8 گجرانوالہ کینٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج میرے مہمان بابر منظور صاحب ہیں، ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں بابر منظور صاحب ہیں، جو رکن جماعت اسلامی ہیں، امیدوار ہیں وارڈ نمبر 8 گجرانوالہ کینٹ، اور آج ان سے ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بابر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے ٹائم دیا ہارٹ ٹاک کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ گجرانوالہ کینٹ کے وارڈ نمبر 8 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک سیاسی جدوجہد میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے، تھوڑا سا اپنا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب پیشے کے اعتبار سے ایک آرکیٹیکٹ اور کنسٹرکشن کے طور پہ یہاں پہ ایک فرم میں کام کر رہا ہوں، اور کنسٹرکشن کا بزنس ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک جماعت اسلامی کا گھرانہ ہے۔ ہمارے والد صاحب بھی جماعت اسلامی کے رکن رہے ہیں، وہ ایک دور میں یہاں پہ پی 53 کے امیر کے پہ بھی فائز رہے ہوتے تھے، اور ہمارا جماعت سے جو تعلق ہے اسے ہم باقاعدہ میری رکنیت تو 2007 میں ہوئی تھی، صحیح، لیکن کیونکہ گھرانہ جماعتی ہے تو ہم شروع سے ہی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے نا ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے۔ صحیح، تو جماعت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ آئی ٹی کے شعبے سے بھی وابستہ رہے دیار غیر سعودی عرب میں؟ جی سر، جی، وہاں پہ الفیصل یونیورسٹی ہے ریاض میں، جی جی، تو اس میں آئی ٹی کے شعبے پہ میں کام کرتا رہا، اور جب میں چھوڑ کے آیا تھا تب میں ایک آئی ٹی ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور جو میری تعلیمی ہے تعلیم اعتبار سے میں ایک آئی ٹی کے شعبے سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ صحیح صحیح، یعنی اس کی آپ کے پاس ڈگری ہے؟ جی سر۔ آئی ٹی کے بعد سے، صحیح۔ اور آپ مذہبی اور جماعتی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، بچپن سے آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے اپنے فیملی کو، اپنے فادر کو، انہی کی بدولت ہی آپ جماعت میں آئے ہوں گے۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی جی، میرا جماعت میں آنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ میرے والد صاحب جماعت میں تھے، صحیح، یا ہمارے گھر میں جماعت تھی۔ جماعت میں آنے کا سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ جماعت کو سمجھنا، نظریہ جماعت کا سمجھنا، یہ میرے لیے وہ چیز ہے۔ جب نظریہ کو پڑھے، اس کے جماعت کے منشور کو پڑھا جائے، تو اس کے بعد جماعت میں آنا جو ہے نا، وہ ہمارے فیصلہ کیا کہ جی اس سے بہتر جماعت ہمیں اور کوئی نہیں ہے، جو کہ دین کی بھی خدمت کر رہی ہے اور دنیا میں بھی لوگوں کی، عوام کی بھی خدمت کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ عوامی جماعت جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعتی والے سے آپ کے پاس کوئی ذمہ داری آپ کے حلقے میں، آپ کی زون میں ہے کوئی؟ جی، میرے جو ہے ذمہ داری ابھی فی الوقت جو ہے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے،
لیکن یہ کچھ ماہ پہلے تک میرے زون کے اندر ہے بطور قیم کی ذمہ داری رہی. اس سے پہلے یہاں پہ جماعت اسلامی کا جو یوتھ ونگ ہے اس کے صدر کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ میرے پاس رہی. صحیح. ایز اے نوجوان ورکر آپ جماعت اسلامی کو سیاسی نقطہ نظر سے کہاں دیکھتے ہیں جو سیاسی طور پر؟ دیکھیں جماعت اسلامی کا اگر آپ بات کرتے ہیں سیاسی طور پہ ہاں تو اس میں ایک چیز یہ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا ویژن کلیئر ہے. جماعت اسلامی اپنے ویژن پہ ڈٹی ہوئی ہے اور اب جو ہمارا جو ویژن ہے کہ جو اتحادی سیاست تھی ہم نے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے اور جماعت اسلامی اب اس یقین کے ساتھ میدان عمل میں ہے کہ اپنا جھنڈا اور اپنا نشان. صحیح. اسی سے اب جد و جہد کریں گے اور اتحادی سیاست کو بالکل جو ہے نا ختم. یعنی وہ تجربات جو کیے کتاب کے نشان پہ ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے کولیشن گورنمنٹ کے اندر بیٹھنے کا وہ سب اب جماعت اسلامی نے اپنے منشور سے اپنے ان تمام چیزوں سے راستے جدا کر لی. جی ان سے جدا کر چکے ہیں. جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جماعت اپنے جھنڈے اور اپنے نشان سے ہی الیکشن میں آئے گی. لیکن آپ کے سامنے جماعت اسلامی نے آزاد جموں و کشمیر کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ جماعت کی پوزیشن 0 رہی تو اور جتنا جماعت نے خدمت کا جہاد کا ہر شعبے میں پاکستان میں کام کیا اس حوالے سے لوگ سیاسی طور پہ اس کو پسند نہیں کرتے. خدمت کے طور پہ تو پسند کر لیں گے. سردار صاحب ہمارا کام خدمت تو ہم کرتے ہی ہیں. جی ہم ہار کے بھی خدمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جیت کے اس سے بڑھ کے زیادہ خدمت کریں گے. اور اس میں ایک چیز کہوں گا بڑھ کے کیوں زیادہ کے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں کہ ابھی تک جو ہم خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے مخصوص جو کہہ رہے ہیں ذرائع کے ذریعے کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ایک حکومتی اقدار میں آئیں گے تو حکومتی وسائل کو صحیح جگہ پہ لگا کے عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنا جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کا منشور ہے. اب اس میں آپ اگر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں ہوئی تو ہمیں ناکامیوں سے ڈر نہیں ہے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانے جائیں. صحیح. اگر ہم ایک چوٹ کھا کے بیٹھ جائیں تو فائدہ نہیں ہے اور ہم ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اس چیز سے ہمارا بالکل جو ہے ہمارا یقین اور مزید پختہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت جماعت اسلامی کا ہے. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اسلامی پاکستان جو ہے خوشحال پاکستان یہ پاکستان کا مستقبل ہے. صحیح. پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر اور جہاں بھی الیکشن ہوا جماعت اسلامی اتحاد پہ پہلے الیکشن لڑتے رہی. جی کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ آپ نے جیسے کہا کہ اب پالیسی بدل گئی ہے. بالکل. کیا جماعت اسلامی نے اتحادی سیاست اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے کچھ سبق سیکھا ہے؟ دیکھیں اگر فیصلہ کیا گیا ہے تو سب کچھ اس کے پیچھے لیسنس تو ہوں گے سبق ہوگا اس کے اوپر ہم نے تجزیے کیے ہیں. اسی لیے اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنا جھنڈا اور اپنا نشان قائم پہ ہی ہمیشہ جو ہے میدان عمل میں آئیں گے. صحیح. جماعت اسلامی پہ بے شمار الزامات ہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پر ناکام جماعت ہے اور مذہبی طور پر مذہب اور سیاست کو اکٹھا کر کے چلنے کی وجہ سے یہ وہ کام نہیں کر پاتی جو اس کو کرنے چاہیے. دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ نے الزام کا لفظ کہا تو میں کہ اب جماعت اسلامی پہ تو الحمدللہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. جماعت اسلامی کے جو نمائندے جیت کے اقتدار میں بھی گئے ہیں ایوانوں میں بھی گئے ہیں ان کا بھی کردار آپ کے سامنے ہے. اور 62 اور 63 پہ آپ ہمارے سپریم کورٹ نے اگر کہا کہ ہم 62 اور 63 کی آرٹیکل کو نافذ کر دیں تو صرف ایک ہی شخص بچے گا اور وہ ہے امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی ناکام ہے. دیکھیں سیاسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی ناکام یہی ہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں آئے اس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں؟ میں تو اس کو ناکامی نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارا مقصد لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے اس میں ہم کامیاب ہیں. ہم لوگوں کو بات تک پہنچا رہے ہیں اپنی بات پہنچا رہے ہیں ان تک. اور اگر ہم بات کریں کہ جی ہم خدمت میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو اس میں جماعت ناکام نہیں ہے.
جماعت اپنی جگہ پہ کامیاب ہے اور انشاءاللہ مزید کامیاب ہوگی. اور ہمیں جو ہے نا اس پہ یہ ایک باتیں ہیں کہ دل چھوٹا تو نہیں کریں گے ہم. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہار جیت ایک علیحدہ چیز ہے, اس کے اندر کامیابی ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اس میں پرعزم ہیں اور یہ وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں اب عوام دیکھ چکی ہے, ہمارے جتنے ان کے لیڈران ہیں ان کو دیکھ چکی ہے. ابھی ہمارے کرونا کی بات کر لیں, راہ والی کے اندر مجھے بتا رہے ہیں یہاں پورے پاکستان کے اندر ایک جماعت اسلامی ہی کا فلاحی ادارہ تھا جو ٹاپ پہ تھا. کوئی کونا, کوئی گلی, کوئی کوچہ جماعت اسلامی نے نہیں چھوڑا اور یہ خیال رکھا کہ سفید پوش افراد بھی جو ہیں ان کو بھی باعزت طریقے سے راشن پہنچا دیا جائے, ان کی کہ کو جو ہے نا کسی طرح ان کے کردار کو ٹھیس نہ پہنچے. بھی ہمیں پہنچایا, راشن پہنچا رہے ہیں. تو یہ جماعت اسلامی ہی تو ہے, یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہی تو ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس والنٹیئرز کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہی تو ہے, ہم اسے ناکامی کیسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد جتنے بھی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ جب بھی اقتدار میں آئے, ایوان میں بھی آئے, تو دامن صاف لے کر آئے اور صاف لے کر گئے. یہ کامیابی تو ہے. جماعت اسلامی بیسیکلی ملک کے اندر اسلامی نظام زندگی کا, اللہ اور اللہ کا رسول کا نظام لانے کی آواز اٹھاتی ہے. لیکن جب بھی اقتدار میں آئی 2002 کے الیکشن میں, اس کے بعد بھی, لیکن اس کے بعد وہ مختلف سیاسی لوگوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی, اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئی. سردار صاحب اس میں جماعت اسلامی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی. پہلے تو ہم ایک بات کر لیں, جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قانون ہے اسے اس ملک میں نافذ کیا جائے. صحیح. ہم نے یہ ملک کس نام پہ لیا؟ کلمے کی بنیاد پہ لیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا آئین کیا ہے کہ اللہ کے قانون کی سب یہاں پہ جو ہے نظام ہوگا, راج کرے, اس کا راج کرے. تو ہم تو وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں, ہم کوئی نئی چیز لے کے آئے ہیں. اور بطور مسلمان بھی ہمارا یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پاسداری کرنی ہے ہم نے. تو اس میں کوئی جماعت کوئی نئی چیز لے کے نہیں آ رہی ہے, لیکن دیکھیں ہمیں ذرا سی چیز جو ہے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس جو ہے نا وہ کریٹ کرنی ہے. ہمیں یاد کرانا ہے کہ یہ ملک ہم نے کیوں لیا, یہ قربانیاں دی تھیں, کیوں دی تھیں, ماؤں نے اپنے لختے جگر کو خون میں لت پت کیوں دیکھا تھا. یہ تمام چیزیں جب تک ہم لوگوں کو یاد نہیں کرا رہے ہیں, صرف ہمیں یاد کرانے کی ضرورت ہے. اور ہم یہی جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا کوئی نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان بنا اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اب اس نظریے کو آگے لے کے چلیں اور ایک اسلامی پاکستان بنا دیں. جی, آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ بابر منظور صاحب ہیں, جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے وارڈ نمبر 8 کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ کینٹ سے. لیکن ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا, یہاں لوگوں کا ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. آج جو ہارٹ ٹاک کے جو میرے مہمان ہیں وہ بابر منظور صاحب ہیں. جی بابر صاحب, اب تھوڑی سی آپ کی آبائی حلقہ جو آپ کا جو ادھر راولی گجرانوالہ کینٹ ہے, یہاں پہ آپ کچھ عرصے سے تقریباً 1 دہائی سے رہائش پذیر ہیں. آپ گجرانوالہ کے بیسیکلی رہنے والے ہیں. تو آپ نے وارڈ نمبر 8 سے الیکشن لڑنے کا آپ کی جماعت نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے وہاں سے الیکشن لڑنا. وہ تو ایک آرمی ایریا ہے, وہاں پر انڈسٹریلسٹ ہیں, آرمی آفیسر ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مالدار لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ آپ اس وارڈ سے آئے, اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا پلان ہے وہاں پہ آپ کا, کیا
ایجنڈا ہے جس پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمارا جو وارڈ ہے ایلیٹ کلاس ہے، اور ایجنڈا جو ہے وہاں پہ جو ہمارے جس چیز کو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جو بے شک انڈسٹریلسٹ ہے، بے شک کوئی وہاں کا جو ہے ریٹائرڈ آفیسر ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، عوام ہے نا، عوام کی صحیح نمائندگی، صحیح ترجمانی کرنا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلے نمائندے گئے وہ صحیح ترجمانی نہیں کر پائے، یا عوام کی وہ بات کو صحیح طرح وہاں پہنچا نہیں پائے، انہوں نے عوام کے لیے صحیح آواز نہیں اٹھائی۔ ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم اپنی آپ کو عوام کی آواز بنائیں، ان کے مسائل کی ترجمانی کریں۔ بے شک آپ کی ایلیٹ کلاس ہے، لیکن مسائل ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ صحیح۔ آپ بیسیکلی وارڈ نمبر 8 سے امیدوار ہیں، آپ کے نزدیک وہاں کے وہ کون سے چیدہ مسائل ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو آپ ایز اے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حل کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں، ایک تو ٹیکسیشن کا نظام ہے، کافی ہم سمجھتے ہیں کہ ظالمانہ ٹیکس آ رہے ہیں، بے جا ٹیکس جو ہے عوام پہ جو ڈالے جا رہے ہیں سویلین ایریا میں، وہ ایک سب سے بڑا جو ہے اس کی بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں آپس کے، کچھ یعنی ہماری کوئی پلاننگ ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی امدادی یعنی اس طرح کی ٹیمز بنا کے رکھیں جو کہ سویلین کے لیے ہر وقت تیار ہو، ان کی امداد کریں۔ تو ایز سچ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ایلیٹ ایریا ہے، وہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہاں پہ ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، وہاں پہ ہم نے وہ تو کنٹونمنٹ بورڈ بنا رہی ہے، کوئی پرابلم وہاں نہیں وہ ہے، سڑکوں نالیوں کی سیاست ہی کوئی نہیں، نہ ہی ہماری وہ سیاست ہے۔ ہاں ہاں دیکھیے، جماعت اسلامی کی اوور آل سیاست سڑکوں اور نالیوں کی نہیں ہے، ہماری تو نظام کی سیاست ہے، ہم نظام پہ بات کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے یہ چیزیں یہ تو بائی پروڈکٹس ہیں نا، جی جی، جب نظام صحیح ہوگا تو بائی پروڈکٹس آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو بیسیکلی یہی ہماری جو ہے کوشش ہے کہ ہم آپ کی باقاعدہ نمائندگی کریں وہاں پہ، اور لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کریں، اور لوگوں کی بات کو اقتدار کے عوام تک صحیح طرح پہنچا سکیں، اور ان کے لیے ہمتاً کسی بھی قسم کی ضرورت کے تحت جب بھی ضرورت ان کو پیش آئے تو ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ ہم کریں۔ وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جانے کے لیے، رسائی کے لیے جو کینٹ کے اندر جانے کے سیولیج کے جو سیورن لوگ ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، جی، یا کینٹ پاس کی سروس ان کو کہتے ہیں بنا لیں، یا آئی ڈی کارڈ پہ رجسٹر کر کے، وہ بھی ان کی مرضی ہے کسی کو جانے دیں، اس حوالے سے کوئی آواز جی اٹھائیں؟ بالکل، اس حوالے سے ہماری بالکل آواز ہے، جو ہم نے کہا کہ ہم نے سویلین کے مسائل کی بات کریں گے، سویلین کی آواز بنیں گے۔ تو یہ بھی ہماری ایک چیز ہے کہ ہم اس چیز کو آسان کریں، سیکیورٹی پہ نو کمپرومائز کرتے ہوئے، لیکن رسائی کو آسان کیا جائے، اور جو باہر کے سویلینز ہیں ان کو باعزت طور پہ اندر جانے کی اجازت مل سکے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ سیکیورٹی کو کمپرومائز ہم بالکل نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کا جو ایریا وارڈ ہے وہاں پہ تو گراؤنڈ بھی موجود ہے کینٹ کے اندر، جی، پارک بھی موجود ہیں، لیکن اوور آل جو 10 وارڈیں ہیں ان میں سے صرف کینٹ ہے یا ڈی سی کالونی ہے، وہاں پہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، اور اس ایریے میں بدقسمتی سے سی ایم ایچ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، وہ بھی آرمی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اعلیٰ درجے کا کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اس کے اوپر کوئی جماعت اسلامی کا کوئی پلان میں یا منشور میں بات ہے؟ جی، اس میں ہماری جماعت اسلامی نے اس ٹائم 5 حلقوں سے اس بار اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں، اور یہ ایک حلقہ جو میرا ہے ہم اس کی چھوڑ کے باقی تمام حلقوں میں ہماری یہ منشور میں ہے۔ جیسے اقبال ٹاؤن ہے، وہاں پہ بجلی کا میٹر لگوانا بھی ایک مشکل کام ہے۔ وابڈا سے میٹر ڈائریکٹلی نہیں لگا، وہاں پہ رہنے والی عوام نے کیا ظلم کیا، کیا قصور ہے ان کا؟ ہم تو آواز بن رہے ہیں عوام کی،
نہ کہ ہمارے لیے، کیونکہ جماعت ہے، جماعت جہاں پہ بھی جماعت کا ایک رکن بھی کھڑا ہوگا تو جماعت، وہ رکن بھی جماعت عوام کی آواز ہے. ہم نے نمائندے عوام کے سامنے کھڑے کر دیے، عوام کے سامنے ان کے مسائل بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ اتنے اس مسئلے کا کیا کرنا چاہتے ہیں. پریشان ہر کوئی ہے لیکن مجبور ہے، کچھ کر نہیں سک رہا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہر اس چیز پہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے اور اس مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل کیا جائے. ہسپتال کا مسئلہ یہ پورے راوالی کے اندر ہے، کنٹونمنٹ کا پورا ایریا ہے، ہاں سی ایم ایچ کے علاوہ. لیکن سی ایم ایچ بھی اندر کے لوگوں کے لیے چلیں سہولت تھوڑی سی ہے، لیکن عام عوام کے لیے اس میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے. ہسپتال اس علاقے کی بہت ضرورت ہے. پچھلے دنوں چلڈرن ہسپتال تو پورے گجرانوالہ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ ایک جنرل ہسپتال بھی نہیں ہے راوالی کے اندر. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی ٹریفک ہے، مسافت ہے، اور یہاں سے اگر جو ہاسپٹلز ہم سول ہاسپٹل اور اس طرف جانا بھی چاہیں تو کم از کم 20-25 منٹ کا سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے. اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے عوام کے لیے یہاں سے کہ بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا مریض کے پاس اور اس کی ڈیتھ رستے میں ہو رہی ہے. ہم آپ کے توسط سے بھی یہ پیغام جو ہے انہیں عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے اس کے لیے بھی لڑیں گے، آپ کی آواز پہنچائیں گے کہ راوالی کے اندر یہ مسائل جو جماعت اسلامی نے تو اپنے طور پہ مختلف ایوارڈوں کے اندر الخدمت کی ڈسپینسریاں بھی بنائی ہیں، وہ چلو فیسلٹی دی ہے، لیکن جو سرکاری سطح پہ 24 گھنٹے ایمرجنسی ایک ہاسپٹل، اس کے اوپر نہ گراؤنڈ ہے نہ پارک ہے. یہ اس علاقے کی ہر عوام کی، ہر بچے کی اس ٹائم آواز ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے جو پرانے نمائندگان تھے، جو ممبر تھے، جب پرانے، انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. سر نہ انہوں نے پلاننگ کی ہے، نہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے. اب کیس عوام کی عدالت ہے، یہ وقت ہے عوام کو کہ ان کو جانچ لینا. ابھی اگر آ کے وہ وہی 5 سال پرانے گھسے پٹے وعدے کر کے آپ کے پاس پھر جاتے ہیں تو آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ وعدے تو آپ نے 5 سال پہلے بھی کیے تھے، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ان وعدوں میں سے آپ نے کتنے نبھائے ہیں، کیا آپ نے یہاں پہ ہمیں سہولت دی ہے، یوتھ کے لیے کیا فیسلٹی ہے یہاں پہ، ہیلتھی ایکٹیویٹی کے لیے کیا فیسلٹی ہے، ہمارے مریضوں کے لیے کیا فیسلٹی ہے. حتیٰ کہ یہاں پہ آئے بغیر روز جو ہے آپ کنٹونمنٹ کے ایریے کی باہر کی سڑکیں دیکھ لیں، ان کی کیا حالت ہے. راہوالی کی یہ سروس روڈ ابھی بنی ہے، صفائی کرنا، پانی کھڑا ہو جائے گا، صفائی کا نظام پانی وہاں پہ تو اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے تو تالاب بن جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، صحیح، اور پار کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پلاننگ نہیں ہے نا، پلاننگ کے بغیر ہر چیز بنی ہوئی ہے. کہ پلاننگ نہیں ہے، چلیں یہ غلطی ہو گئی، پلاننگ نہیں کی پراپر، لیکن اس کا تدراک کیا کر رہے ہیں. اس کو مسائل، اب پانی کھڑا ہوا ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ اینٹیں رکھ کے کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ چلیں یہ میرا کوئی راستہ بن جائے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عوام سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ووٹ دینے لگیں تو اس کو ضرور سوچئے گا کہ یہ جو ہمارے نمائندے ہمارے پاس پہلے بھی آئے تھے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، ان کی پروگریس کیا تھی. پورے علاقے میں یہی عام تاثر ہے کہ پاکستان میں 2 جماعتی الیکشن ہے، پہلے پیپلز پارٹی نون کا تھا، اب پی ٹی آئی نون کا، ٹھیک ہے، اور دوسری جو چھوٹی جماعتیں ان کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے. تو آپ اس بارے سے کیا کہیں گے؟ سر جگہ نہیں ہے سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، جگہ بالکل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ عوام دیانتدار کا ساتھ ضرور دے گی. عوام اپنے ان مسائل کا تدراک ضرور چاہتی ہے، اور وہ ایک ہی چہرے بدل کے دوسری پارٹیوں میں آ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو جان چکے ہیں. وہ جان چکے ہیں کہ یہ حل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. پارٹی بدلنے سے فرد کا
کردار نہیں بدل رہا، فرد کی جو اس کی پروگریس ہے وہ نہیں چینج ہو رہی، تو عوام جاگی ہوئی ہے، عوام ہماری باشعور ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پورا امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اور ہمیں ایک موقع ضرور دیں گے کہ ہم ان کی خدمت کر کے دکھائیں۔ دیکھیں، خدمت کے بارے میں تو جماعت اسلامی کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہی بتائیں کہ اگر ہم بنا حکومتی وسائل کی اتنی خدمت کر سکتے ہیں تو ہم حکومتی وسائل کے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ پر امید ہے کہ ہم جیت کے پوزن کے ساتھ میدان میں ہیں، اور عوام سے ہمیں امید ہے کہ عوام ہمارا ساتھ ضرور دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کی آواز بھی ہم ہی بنیں گے۔ بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ جو مالدار لوگ ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں، اپنے مال کو اپنے پیسوں کو دگنا کرتے ہیں سیاست کے ذریعے، شہرت کے لیے آتے ہیں، اور آپ بھی سیاست میں آئے ہیں، اور بے شک ایک مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے ہیں، لیکن ہے تو سیاست ہی ہے نا، تو آپ کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے؟ ساری باتوں کی ایک چھوٹا سا جواب ہے، خدمت۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں اور عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا جو ہے پہچان ہے، اور یہی ہمارا سلوگن ہے کہ خدمت ہماری پہچان ہے۔ ہمارے اس علاقے کا سب سے ایک بدترینہ مسئلہ سیوریج کا ہے، واٹر صاف پانی کا سب سے بڑا پینے کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کوئی؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا اس حوالے سے اگر آپ ہماری ویسے پلاننگ جاننا چاہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ان قریب جماعت اسلامی یہاں پہ 1 یا 2 جو ہے وہ واٹر فلٹر پلانٹ، RO پلانٹ جو ہیں وہ تقسیم کرنے لگے ہیں، جو کہ مختلف وارڈز کے لیے، اور یہ الیکشن سے پہلے کی ہماری پلاننگ کے اندر موجود ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں عوام نے اقتدار میں ہمارے ہاتھوں میں دیا تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ حکومتی جو ہے واٹر فلٹر پلانٹ ہم جو ہے اس کو لگوائیں گے۔ عوام کا یہ مسئلہ جو ہے اس کو ضرور حل کیا جائے گا، کیونکہ کئی بیماریوں کی جڑ اس ٹائم پہ یہ جو گندا پانی ہے وہ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی، جیسے ہم نے کہا کہ ہم تو الیکشن کے بعد بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو ہم واٹر پلانٹ انشاءاللہ اس راہ والی کو ہم ضرور دیں گے۔ صحیح جی، آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ بابر منظور صاحب ہیں، جو رکن جماعت ہیں اور وارڈ نمبر 8 سے امیدوار ہیں، اپنی جماعت کے ترازو کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ بابر منظور صاحب ہیں، جو امیدوار ہیں وارڈ نمبر 8 گجرانوالہ کینٹ سے۔ جی بابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن کے اندر وہاں پہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو وہاں پہ مسائل نہیں اپنے حلقے میں؟ وہاں تو لوگ پڑھے لکھے انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کام پہ چلے جائیں گے، ٹائم ہی نہیں دیں گے، آپ کس طرح اپنی کمپین کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی، ہم نے الحمدللہ کمپین کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی ہم کمپین کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہم اس کو ایک اویئرنیس کمپین کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں۔ صحیح، ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں ہماری بات ہوئی کہ ہم تو تذکیر کروا رہے ہیں اس وعدے کی جو کہ ہم نے اس ملک کو لیتے ہوئے اپنے رب العالمین سے کیا، یا اللہ ہمیں یہ ملک دے اور اس کی بنیاد ہم جو لا الہ الا اللہ پہ رکھیں گے، اس میں 13 کلمے کی سر بلندی ہوگی،
تو وہی چیز کی ہم تذکیر کروا رہے ہیں کہ عوام ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم اس ملک میں اللہ کے نظام کو لے کے آ سکیں، اس ملک کے اندر سودی نظام کا خاتمہ کر سکیں۔ ہم اس چیز کی جو ہے کمپین کر رہے ہیں، اویئرنیس کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ پہ مذہب کارڈ کے اوپر، کہتے ہیں لوگ کشمیر کارڈ کے اوپر سیاست کی ہے، کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اختلاف کروں گا۔ مذہب کارڈ اور دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کارڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے تو اویئرنیس دے رہے ہیں کشمیر کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ ہم اپنا لب بند کر لیں، اپنا منہ بند کر لیں، اس پہ آپ بات نہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ مسلمان تو ایک جسم واحد ہے، اور کشمیری بھائی ہمارے لیے اسی طرح ہیں کہ وہ ہمارے ایک جسم کا حصہ ہیں۔ ان کی تکلیف ہمیں بھی محسوس کرتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ان کے لیے آواز اٹھانا، اور جس کو دوسرا رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ ہم کارڈ یوز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہمیں کہتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی شروع سے ہی ظالم کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے، ظالمانہ نظام کے خلاف ہے۔ یہاں کے جو نظام ہے حصول انصاف کا، ہم تو اس کے نظام کے خلاف ہیں۔ مذہب کا ہم نے کون سا اس میں، یعنی یہ بتا دیں کہ مذہب کیا ہم نے کون سا کارڈ ایسا استعمال کر لی ہے جس پہ ہمارے پہ اعتراض آتا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم اس چیز پہ جو ہے میں تردید کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ بابر صاحب، آخر پہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا بنیادی فوکس بلدیاتی جو انتخاب ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس کے اندر جماعت اسلامی کا اور بابر صاحب آپ کی خاص کر وارڈ کا کس چیز میں فوکس ہے؟ وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں یا ایشو ہیں جس کو اجاگر کر کے آپ کے جماعت کے جو ممبران جو کھڑے ہیں الیکشن وہ جیت سکتے ہیں، تو ووٹ لوگ دیں؟ دیکھیں، بنیادی فوکس بات وہی آ جائے گی کہ ہم تو صرف اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں، کہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے کون کون سے حقوق ابھی تک جو ہیں، آپ کی آواز ہم بننا چاہ رہے ہیں، عوام کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم عوام کی صحیح ترجمانی کر سکیں، اور یہ ہمارا اس الیکشن نہیں، ہمارا ہر الیکشن میں بھی ہم عوام کی ترجمانی ہی کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، اور مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کرپٹ نظام سے عوام کی نجات دلائیں، ظالم نظام سے عوام کو نجات دلائیں، حصول انصاف کو آسان کیا جائے، صحت کا شعبہ اچھا کیا جائے، تعلیم کا شعبہ اچھا کیا جائے، تو یوتھ کے لیے ہیلتھی پروگرامز کیے جائیں، یوتھ کے لیے ہیلتھی فیسلٹیز اویلیبل پرووائڈ کی جائیں، تو یہ ہمارا سب منشور یہ ہے۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وارڈ نمبر 8 گجرانوالہ کینٹ سے جماعت اسلامی پاکستان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، بابر منظور صاحب ہیں، اور ترازو ان کا انتخابی نشان ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان سے کی گئی گفتگو پسند آئے گی، اور مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔